اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ مشرک و کافر آپ کو اس وحی سے ہٹا دینا چاہتے تھے تاکہ آپ جو چیز ہم نے نازل نہیں کی ہے اس کو ہمارے اوپر گڑھ دیں۔ بے شک اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست اور خلیل بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تب اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی دوگنا عذاب دیتا، پھر آپ کوئی مددگار اور کوئی نصرت کرنے والا میرے مقابلے میں نہ پاتے۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ہر طرح کی سازشوں کے باوجود اور اسلام کو اور دعوت دین کو روکنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کے باوجود آپ پر اور آپ کے اصحاب پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے کے باوجود بھی یہ دعوت دین تھم نہیں رہی ہے، اور اسلام کی دعوت، دین کی دعوت دھیرے دھیرے مکہ مکرمہ میں پھیل رہی ہے اور آس پاس کے علاقوں تک بھی پہنچ رہی ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ حلقہ کفر سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر حلقہ اسلام میں داخل نہ ہو رہے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو بھی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے وہ من و عن بلا کم و کاست وہ پیش کر رہے ہیں، اور توحید کے بنیادی نکات میں کوئی ترمیم اور کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، اور شرک کے مظاہر پر آپ سخت تنقید فرما رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ اب ہمیں اپنی روش بدل لینی چاہیے، اب ہمیں اپنی مخالفت کے طریقے میں تھوڑی تبدیلی لانا چاہیے۔ اس نیت اور اس مقصد کے تحت انہوں نے مشورے کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ اپنی دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مشن پر لگے رہنا چاہتے ہیں، لگے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ جو شرک کی مذمت بیان کرتے ہیں، شرک کے خلاف کھل کر بولتے ہیں، بس یہ بات بند کر دیں، یعنی شرک کی تھوڑی سی گنجائش آپ نکال لیجئے تو ہم آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، اور جو ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ مخالفت چھوڑ دیں گے، آپ کو جو ستا رہے ہیں یہ ستانا بند ہو جائے گا۔ بس اتنی سی درخواست یہ ہے کہ آپ جو ہے شرک کی کھلم کھلا مذمت نہ بیان کریں، وحی کے اندر اور اپنے پیغام کے اندر شرک کو تھوڑا سا اندر داخل ہونے دے، اس کی تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مختلف حربے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ سرداران مکہ کا گروہ حاضر ہوا اور یہ کہا کہ اے محمد، اگر آپ اس نئے دین کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی سرداری حاصل کر لیں تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کی خواہش اور مقصد یہ ہے کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کسی حسین و جمیل خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔
لیکن آپ بس اتنا کیجئے کہ اپنی دعوت کو روک دیجئے۔ تو یہ سازش تھی، یہ فتنہ تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ڈالنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کے دل میں ایک طرح کا خیال پیدا ہوا کہ اگر اس کی وجہ سے یہ لوگ دعوت دین میں داخل ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور مخلص ہو جائیں تو کیا مذائقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے تئیں بڑے مشفق تھے اور بڑے کرم فرما تھے، بڑے رحیم تھے، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ کوششیں کیا کرتے تھے کہ کیسے یہ شرک و کفر کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو توحید کے اندر داخل کر دیا جائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور عبادت میں داخل کر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو آپ کے دل میں بس ایک طرح کا خیال پیدا ہوا، مکمل طور پر میلان پیدا نہیں ہوا، ارادہ پیدا نہیں ہوا، بس ایک طرح کا خیال گزرا کہ اگر اس طرح کر لیا جائے اور اس طرح کی کوئی راہ نکالی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، خلاف اولا عمل کا بھی صدور نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نبی کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال جو خلاف شریعت ہو پیدا ہو رہا ہے تو اس کو معصومیت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تفسیر اس کی گزر چکی ہے کہ ان کے دل میں بھی ایک طرح کا معمولی سا خیال زلیخا کے تعلق سے پیدا ہوا تھا۔ تو اس طرح کا کوئی معمولی سا خیال پیدا ہو جانا یہ معصومیت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے انبیاء کو ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے، خلاف اولا چیزوں سے بھی بچاتا ہے، چہ جائے کہ نعوذ باللہ کسی گناہ میں کوئی نبی ملوث ہو جائے۔ تو بس اتنی باتیں چل ہی رہی تھی اور اللہ کے نبی کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، فوراً وحی نازل ہو گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے وحی آپ پر اتاری ہے اس وحی سے ہٹا کر کوئی نئی چیز داخل کرنا چاہتے ہیں اور بدلے میں یہ بات وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا دوست اور اپنا خلیل بنا لیں گے، آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے، آپ کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بات کی گئی، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر آپ کے رب نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، آپ کے قدم کو نہ جمایا ہوتا تو آپ تھوڑی بہت ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ یہاں پر تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا کہا گیا۔ رکون کہتے ہیں دل کے ادنا سے میلان کو، تھوڑی سی میلان اور جھکاؤ کو کہتے ہیں۔ پھر قلیلاً یعنی تھوڑا اس بات کا اضافہ کیا گیا کہ بالکل تھوڑی سی جھکاؤ اور تھوڑی سی میلان ان کی طرف ہو جاتی اگر آپ کا رب آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے کہ اگر دین کے اندر مصالحت سے کام لیا جائے، مداہنت سے کام لیا جائے اور شرک اور کفر سے کمپرومائز کیا جائے، اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ توحید خالص ہونی چاہیے، اسلام خالص ہونا چاہیے، اس کے اندر شرک کی آمیزش، شرک کی ملاوٹ بالکل برداشت نہیں ہے۔ اور یہ مشرکین جو آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سنگین جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی دوگنا عذاب دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دوگنا عذاب دے گا۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کر بظاہر یہ بات کی گئی ہے، لیکن ساری امت اس کی مخاطب ہے کہ اگر تم اسلام کے اندر اور دین کے اندر کوئی آمیزش کرو گے، کوئی ملاوٹ کرو گے، شرکیہ اور کفریہ اعمال یا اس طرح کی کوئی چیز داخل کرو گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیا جائے گا، آخرت میں بھی ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی ذات نہیں پاؤ گے جو تمہاری مدد کر سکے، تمہاری ہمنوائی کر سکے، تمہاری نصرت کر سکے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں،
تاکہ آپ کو آپ کی سرزمین سے نکال دیں، اور آپ کے بعد اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑی مدت۔ اس آیت کے اندر مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ان کی خواہش اور ان کا ارادہ یہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ساری تدبیریں پھیل ہو گئیں، سارے منصوبے ہیں وہ پھیل ہو گئے، تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب محمد کو مکہ مکرمہ سے نکال دینا چاہیے۔ تو وحی کے ذریعے سے یہ بات کی گئی کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور آپ کو آپ کے سرزمین سے نکال دیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر پیشن گوئی کے طور پر یہ بات کی گئی تھی کہ اگر وہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے تو یہ بھی مکے میں زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی نبی کو اس کے وطن سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر اس سرزمین پر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ روح کے مانند ہوتا ہے اور اس کا وطن جسد اور جسم کے مانند ہوتا ہے۔ جب جسم سے روح نکل جائے تو پھر جسم کا انجام اور اس کی جگہ سوائے قبرستان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب نبی وطن سے نکل جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے ایک ہی سال کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا۔ جو چوٹی کے سردار تھے اور بڑے مالدار تھے، بڑے زیرک اور ہوشیار سمجھے جاتے تھے، ان تمام لوگوں کو پہلی ہی جنگ میں مار دیا گیا۔ پھر احد کے اندر اور خندق کے اندر اور مختلف جنگوں میں ان کو قتل کیا گیا، اور پھر 9-10 سال کے اندر ہی پورا سرزمین مکہ اور بلکہ پورا عرب جو ہے کفر اور شرک سے پاک ہو گیا۔ اور جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس وقت تمام مشرکین مغلوب ہو چکے تھے اور اکثر و بیشتر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور جو بھی کافر و مشرک اس وقت باقی تھے انہیں نوٹس دے دیا گیا تھا کہ اب تم سرزمین حرم کے اندر نہیں رہ سکتے، اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو فبیہا، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ تم پھر کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ تو اس آیت کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نکال دو گے تو تم بھی سرزمین مکہ کے اندر نہیں رہ سکو گے، تم یا تو قتل کر دیے جاؤ گے یا تمہیں یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق